دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ والد کے انتقال کے بعد کچھ چیزیں وراثت میں آئی تھی دو بھائیوں کی۔ تو ایک بھائی جو شاطر تھا، چالاک تھا، اس نے اپنے بولے بیوقوف بھائی کو کس طریقے سے بیوقوف بنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں، اعظم اور معظم۔ ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ اعظم اور معظم کے والد نے وراثت کے اندر 3 چیزیں چھوڑی تھیں۔ اس میں ایک تھا کھجور کا درخت، ایک تھی گائے اور ایک تھا کمبل۔ 3 چیزیں ان دونوں کے والد نے وراثت میں چھوڑی تھی۔ تدفین وغیرہ کے معاملے کے بعد پھر وراثت کی تقسیم کا معاملہ آیا تو یہ دونوں بھائی بیٹھے۔ اعظم جو تھا وہ چالاک اور شاطر تھا، اور معظم جو تھا وہ ایک بولا بالا اور سیدھا لڑکا تھا۔ اعظم نے کہا کہ اب ہم کرتے ہیں اس کی تقسیم، ان تینوں چیزوں کی تقسیم کرتے ہیں۔ معظم نے بولا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں۔ اعظم نے بولا کہ یہ جو گائے ہے، گائے کا اگلا حصہ تمہارا اور پچھلا حصہ میرا، کیونکہ پچھلے حصے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اگلے حصے میں تمہارا کو فائدہ ہے، اگلا حصہ تمہارا پچھلا میرا۔ وہ بھائی اس کا سیدھا تھا، اس نے بولا ٹھیک ہے جیسے آپ بولو۔ اس کے بعد باری آتی ہے کھجور کے درخت کی۔ اعظم نے معظم کو بولا کہ کھجور کے درخت کا نیچے کا حصہ تمہارا، اوپر کا حصہ میرا۔ معظم نے بولا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باری آئی کمبل کی۔ کمبل کی تقسیم کے اوپر اعظم نے معظم کو بولا کہ رات مغرب سے لے کے فجر تک کمبل کو میں استعمال کروں گا، فجر سے لے کے مغرب تک تم استعمال کرو گے۔ معظم نے بولا ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ معاملات شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ معظم جو ہے وہ گائے کو چارہ کھلاتا، اس کی خدمت کرتا، کیونکہ اس کا اگلا حصہ پورا اس کا تھا، نہلاتا دھلاتا سب کچھ کرتا، اور دودھ جو ہے وہ اعظم نکال لیتا تھا، کیونکہ پچھلا حصہ اعظم کے حصے میں آتا تھا، تو سارا دودھ وہ نکال لیتا تھا۔ کھجور کے درخت کی باری آتی تو اس میں معظم کھجور کے درخت کو پانی دیتا، نیچے سے اس کی پوری صفائی کرتا، اس پہ محنت کرتا، اور کھجور کے درخت میں جو کھجوریں اگتی وہ ساری کی ساری اعظم لے لیتا۔ اسی طرح کمبل پوری رات سردی کے اندر اعظم اوڑھ کے سوتا مزے سے، اور جب دن فجر سے لے کے مغرب تک دن کا ٹائم ہوتا تھا، گرمی ہوتی تھی، دھوپ ہوتی تھی، اس میں وہ کمبل معظم کے پاس ہوتا تھا جو کسی کام میں نہیں آتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ تو ایک شخص نے معظم کو سمجھایا کہ تمہارا بھائی تم کو بیوقوف بنا رہا ہے اور اب تم سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر اس شخص نے معظم کو کچھ ترکیبیں بتائیں۔ تو پھر اگلا دن ہوا تو جب اعظم دودھ نکالنے کے لیے گیا گائے کا، تو معظم نے کیا کیا، معظم نے گائے کو مارنا شروع کر دیا۔ اعظم نے بولا کیا کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو گائے کو؟ معظم نے بولا بھائی اگلا حصہ میرا ہے، میں جو چاہے کرو، پچھلا تمہارا، تم کو جو کرنا ہے کرو، اگلا حصے میں اس کو ماروں گا۔ وہ مارتا تو گائے دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ نہیں نکالنے دیتی تھی۔ پھر وہ اعظم چڑھا کھجور کے درخت کے اوپر کھجوریں اتارنے کے لیے، معظم نیچے سے اس کو کاٹنے لگ گیا، درخت کو کاٹنے لگ گیا۔ اعظم نے آواز لگائی بھائی کیا کر رہے ہو؟ معظم نے بولا بھائی اپنا کام کرو، میں اپنے حصے میں جو چاہے کروں، میری مرضی۔ تو اعظم نیچے اتر آیا، وہ کھجوریں نہ اتار سکا۔ پھر آئی کمبل کی باری۔ معظم کے پاس جب کمبل آیا صبح سے لے کر مغرب تک، اس نے کیا کیا، اس کمبل کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا، اور جب مغرب ہوئی وہ کمبل اٹھا کے اعظم کو دے دیا۔ وہ بھیگا وہ کمبل اعظم کے کسی کام کا نہیں تھا۔ پھر اعظم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اعظم نے معظم سے معذرت کی اور کہا کہ اب ہم اس کو مل جل کر اور صحیح طریقے سے استعمال کریں گے۔ آدھا دودھ تمہارا، آدھا دودھ میرا، آدھی کھجوریں تمہاری، آدھی کھجوریں میری، اور کمبل ہم دونوں رات کو اکٹھے سوئیں گے کمبل اوڑھ کے۔ تو دوستو یہ تھا ایک واقعہ، اچھا لگا ہو تو شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔